ایک جو ہمارے ساتھ ریسنٹلی بہت بڑا پرابلم ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم بیسیکلی نا بہت بہت زیادہ ججمنٹل ہو کے بات کرتے ہیں. کبھی ہم نے کسی کا درد تو فیل ہی نہیں کیا. کبھی بھی کسی نے کسی کا درد نہیں فیل کیا. مطلب اگر کسی کو کسی لڑکی کا اسکینڈل مل گیا تو اس نے فوراً سے پہلے نا اس کے ساتھ ایف ورڈ یا ڈبلیو ایچ والا ورڈ یا ایس والا ورڈ فٹافٹ سے اٹیچ کر دیا. یعنی کہ اتنی ایزیلی ہم کسی کی عزت اچھال دیتے ہیں یار. اسی طرح ہر بندہ آلموسٹ تقریباً ہر بندہ تقریباً پون دیکھ رہا ہے. لیکن اگر کسی کو اور کا پتہ لگ جائے کہ یار یہ، تو ہم فٹافٹ اس کی جو ہے نا اس کے اوپر ججمنٹل ہو کے نہیں یہ بڑا غلط آدمی ہے، بہت بے غیرت آدمی ہے، بڑا گندا بندہ غلیظ آدمی ہے. اسی طرح وہ ساری برائیاں جو ہم میں ہوتی ہیں اگر کسی اور میں پتہ لگ جائیں تو ہم فٹافٹ وہ اپنا جو ایک کمپلیکس ہے نا کہ یار میں نے تو کی ہوئی ہیں، کہیں میرے پہ بات نہ ہو جائے، فٹافٹ اس کے اوپر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اتار دیتے ہیں. اب ایک بندہ ہے، ایک بچہ ہے جو بیچارہ ہمارے گلی کوچوں میں اکثر ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی. اب جب اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو یہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. اگر تو زیادتی کرنے والا ذرا کمزور سا بندہ ہے تو پھر تو ہم اسے پکڑ کے ماریں گے، اس کا منہ بھی کالا کریں گے، اسے گدھے پہ بھی بٹھائیں گے اور آگے پورے محلے میں بھی گھمائیں گے. اور اگر وہ ذرا کوئی تگڑا بندہ ہے تو پھر لوگ کہیں گے واہ، اور وہ بھی اپنے قصے سنائے گا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ بدفعلی کی، میں نے اس کے ساتھ یہ بدفعلی کی. اور اس بچے کا درد کوئی نہیں فیل کرے گا کہ یار مسلمانوں کی بستی ہے نا، مسلمانوں کی بستی میں ایسے ہوا، مسلمانوں نے ہی کیا، مسلمانوں سے ہی ہوا، میں بھی مسلمان یار، میرے ساتھ کیسے ہوا. اور پھر یہ ہے کہ میں جس کے پاس بھی جاتا ہوں وہ میرا اتنا مذاق اڑاتا ہے. اب سندھ میں ایک عورت کے ساتھ ریپ ہو گیا، ایک باپ، تو اس کا باپ گیا تھانے میں پرچہ کرانے، تو وہ اس سے روٹی منگاتے رہے، اسے سالن منگواتے رہے، اس سے گاڑی کے ٹائر صاف کراتے رہے. پھر آخر کار کچھ میڈیا والے گئے تو ڈیفینیٹلی پھر ہو گیا تھوڑا بہت، ظاہری بات ہے. اور یہاں پہ اب ایک روش چل پڑی ہے کہ ہر کسی کو یا تو وہ احتجاج کر کے لے گا، بہت سارے بندے اکٹھے کرے گا تو پھر اسے انصاف ملے گا، یا میڈیا چلے جائے گا، جو بھی سٹوری ہائی لائٹ ہوگی نا تو ڈیفینیٹلی اسے کچھ نہ کچھ مل جائے گا انصاف، ادروائز اسے کوئی انصاف نہیں ملنے والا. تو خیر، اب یہ ہم نے کسی کو کبھی فیل ہی نہیں کیا. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک سٹوری مطلب وہ دیکھی کہ ایک چچا صاحب آتے تھے، وہ بھتیجی کے ساتھ اس نے زنا کیا اور پھر اس کے بعد اپنے دوست بھی لے کے آیا. مطلب کس قدر ہم گھٹیا ہو کے گر جاتے ہیں. اور جس نے بھی بندے نے دیکھا نا تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے، اب میں بھی اس کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ کر لوں. اس نے کبھی یہ تو سوچا ہی نہیں کہ یار اس بیچاری لڑکی پہ کیا بیت رہی ہوگی. مینار پاکستان کے پاس ایک لڑکی ہے، میں نے اس کی سٹوری سنی، کوئی ادھر ہی رہتی ہے، جو ذہنی توازن بھی کھو بیٹھی ہے ابھی. پہلے بھی وہ تھا، اس کے ساتھ تین دفعہ وہ پریگننٹ بھی، دو دفعہ پریگننٹ بھی ہو چکی، بچہ بھی اس کا مر چکا ہے. اور اسے لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ خود ہی ایسی ہے نا، یہ چلی جاتی ہے. تو یار جب پیٹ کے دھکے لگتے ہیں تو چلے جاتے ہیں نا. اور کوئی کسی کے ساتھ کسی کو فیل نہیں کرتا کہ یار یہ کس وجہ سے گئی، یا یہ معاشرے میں اس وجہ سے کیوں شروع ہو گیا. اب فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے، اس نے ٹائٹس پہننا شروع کی، اس کا سگا باپ ہی اس کا درد نہیں فیل کر رہا کہ یار اس نے ٹائٹس پہننا شروع کی ہیں، اٹ مینس کہ اس کے اندر وہ جسم دکھانے والا اور وہ اپریسیشن والے اب ہارمونز کریٹ ہو گئے ہیں. وہ اب کہیں نہ کہیں اس کے نکاح کی بات، اس کے نکاح کرنا چاہیے، تو ماں باپ ہی نہیں فیل کر رہے. پھر بچے ہو جاتے ہیں بڑے تو بچے بھی درد فیل نہیں کرتے ماں باپ کا. لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، کورٹ میریجز کر لیتی ہیں، زنا کرتی رہتی ہیں، لڑکے بھی زنا کرتے رہتے ہیں، سگریٹیں پی رہے ہیں، کھوکھوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو پھر کیا، سو واٹ. جب اس قدر یعنی کہ بے حسی کی، اس قدر بدتمیزی کی ہوا چلتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے. اب ایک بچہ
اسے بچپن سے ہی کہا جاتا ہے پیسے کماؤ پیسے کماؤ پیسے کماؤ. کسی نے یہ تو فیل ہی نہیں کیا کہ یار یہ انسان بھی ہے, کبھی یہ تھک کے آتا ہوگا, فیل ہوتا ہوگا یا کچھ اس طرح, تو تب ہی تو اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہوگی. ہو سکتا ہے اس کو اس استاد کی نہ سمجھ آ رہی ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو گئی ہو. بیٹیوں کو ہم نے اتنا کبھی بھی کانفیڈنس ہی نہیں دیا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ نہیں بابا آج یہ ہوا, بابا یہ ہو گیا, تو بابا اسے بتائیں, ماں اسے بتائے کہ بیٹا یہ پارٹس ہیں, یہاں پہ تو تمہارا باپ بھی نہیں ہاتھ لگا سکتا. اب ایک بندہ تھا, اس کی یہ سٹوری مجھے کافی ٹچ کی کہ اس نے دوسری شادی کی, بہت یعنی کہ تہجد گزار اور بڑی نیک عورت ہے, اور اس کی جوان سال بیٹی تھی, تو وہ اس کو تہجد کے لیے اٹھانے آتا تھا, اور پھر تہجد پڑھ کے اور پھر اس کے ساتھ زنا کر کے پھر وہ نہا کے اور پھر جو ہے قرآن پاک پڑھتے تھے. تو اتنی جرت ہو جاتی ہے بندے کی, جب شیطان بہکاتا ہے تو پھر بہکاتا ہی جاتا ہے نا. اب ہر کسی نے جج کیا یار اس نے یہ ایسے کیوں کر دیا بندے نے, تو اس نے کیوں کیا, اوبویسلی غلط بات ہے. اس کے جرم کی, اس کی غلاظت کی کبھی بھی کوئی گواہی یا کوئی سائڈ لے ہی نہیں سکتا, سپورٹ کر ہی نہیں سکتا. بٹ یہ کیا ہے کہ بالکل ہی آپ دیکھا ہی نہیں آپ نے کہ بھائی کیا اس نے دوسری شادی کی کس لیے تھی, اسی لیے نا کہ اس کو حقوق زوجیت کی ضرورت تھی. اب وہ عورت جو ہے جو سوئی پڑی ہے, اٹ مینز کہ اس کے ساتھ اگر اس کی بیٹی سوئی پڑی ہے, اٹ مینز کہ اس کا پلنگ خالی ہے. اور یہ تو احادیث میں آتا ہے نا کہ جو مرد اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی نہ جائے تو ساری رات فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں. اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو, ہر دوسرا بندہ اسی چیز کا شکار ہے. گیزم کس لیے بڑھ رہا, اسی وجہ سے ہی بڑھ رہا کہ یہ حقوق زوجیت پورے نہیں ہوتے لوگوں کے. تو اوبویسلی اس کی چارپائی پہ اس کی بیوی نہیں تھی نا, اٹ مینز کہ وہ پھر اس کو لے کے جگہ خالی ہے. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بیڈ پہ اس کی بیوی جب پڑی ہے تو پھر وہ کیسے ادھر لے کے جا سکتا ہے, وہ لے کے ہی نہیں جا سکتا. اور بیوی کے ساتھ لیٹی ہوتی تھی بیٹی جس کو وہ اٹھا کے جاتا تھا, تو اوبویسلی غلط بات ہے. اور اسی طرح جب بیوی نے دوسری شادی کی, جب اسے پتہ لگا, تو اس کے لیے یہ بیسیکلی سوتیلا باپ جو ہے وہ غیر محرم ہوتا ہے. تو بیوی نے اس کی جو پروٹیکشن ہے وہ کیوں نہیں کی. تو ہر جگہ سے اگر دیکھا جائے تو سب ہی قصوروار ہے نا کسی نہ کسی طرح سے. اور یہ ایسے نہیں ہو گیا ہوگا, بہت دفعہ اسے فیل بھی ہوا ہوگا, بٹ سٹل یہ ہے کہ نہیں, اس نے کہا ہوگا چلو میرا کام تو بن رہا ہے نا, ٹھیک ہے, مجھے تو چھت ملی ہوئی ہے, مجھے تو کھانا ملا, اللہ کے دین کی تو کوئی بات ہی نہیں. اس کا مطلب یہ بھی تو ہوا کہ وہ میاں بیوی اور وہ بیٹی کبھی اللہ کے دین کی باتیں بھی نہیں کرتے ہوں گے. قرآن پاک بس پڑھ لیا تو قرآن پاک کا ترجمہ بھی نہیں سکھایا, سطر نہیں بتایا, اس کی جو ہے محرم کی باتیں نہیں بتائی, غیر محرم کون ہے یہ بھی نہیں بتایا. اسی وجہ سے تو اس کا باپ اس کو, یعنی کہ یہ سب کچھ ان کے درمیان ہو گیا. تو ہم نے کبھی بھی کسی کے جو ہے نا کسی کا کبھی درد فیل ہی نہیں کیا. اس وجہ سے اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا, اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا کہ جس کی کوئی حد نہیں. اب ریسنٹلی ٹرانسجنڈر کا جو بل آیا ہوا ہے, تو اس میں ٹرانسجنڈرز کے رائٹس کی بات ہے, تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں کہ یار اس طرح سے کر لیں لگے ہم, تو ہو جائے گا. اب اس کے اندر بہت سی کالی بھیڑیں وہ بھی آ جاتی ہیں. ڈاکٹر مہرب عوان ہے یا پتہ نہیں کون سا ہے, معیز مہرب, ہاں سوری, تو وہ یعنی کہ بیٹھی ہوتی ہے یا بیٹھا ہوتا ہے, شی میل ہے تو بیٹھی ہوتی ہی کہیں گے, شراب میں پی رہا ہے اور جو ہے آدھی ادننگی ٹانگیں سے ساتھ وہ سوشل میڈیا پہ بھی آ چکا ہے یہ وہ. تو بیسیکلی ہونا کیا چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو سنب کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ جو حقوق والے ہیں ان کے حقوق تو دیں نا. اور یہ ایک ریئلٹی ہے کہ ٹرانسجنڈرز کو ادھر قتل کیا جاتا ہے, ادھر جلایا جاتا ہے, ان کی کوئی آئیڈنٹی نہیں دی جاتی. اسی طرح عورت مارچ جب ہوئی تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے گھروں میں عورتوں کو سنب کیا جاتا ہے. ہمارے گھروں میں عورتوں کی عجیب سی, یعنی کہ وہ حقوق بھی نہیں دیے جاتے جو اسلام دیتا ہے. اسلام کتنے بہترین کر کے حقوق دیتا ہے یار. تو
ایٹ لیسٹ فیل تو کرو نا، کسی کا تو پین فیل کر لو، کسی کا، اپنے گھر والوں کا ہی، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی ایک ضرور کوئی نہ کوئی سنیریو پیش آیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے کا پین فیل کر سکے۔ یہ ہماری عبادات جو ہیں، روزہ، یہ بیسیکلی غریب کے پین کو فیل کرنے کے لیے ہی ہے نا، کہ جب ہم سارا دن بھوکے رہتے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار بھوکا رہنا کتنا مشکل ہے، پھر اس کے بعد ہم صدقہ، زکوٰۃ، یہ سارے ہمارے اندر یہ ایلیمنٹس آتے ہیں۔ زکوٰۃ بیسیکلی یہ ہماری عبادت کس لیے تھا کہ غریبوں کی ہیلپ آؤٹ ہو سکے، صدقہ کس لیے تھا کہ غریبوں کی ہیلپ آؤٹ ہو سکے۔ تو یہ ساری عبادات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی کہ ہم دوسرے کے فٹ سٹیپس میں اس کی جگہ پہ خود کو رکھ کے اور پھر فیل کریں کہ یار یہ کیا ہے۔ اگر میری بیٹی ٹائٹس پہننا شروع ہو گئی ہے تو اٹ مینس کہ یار کتنا مسئلہ ہے۔ اب میں ایسی بے انتہا لڑکیوں کو جانتا ہوں، 10-12 سال میں لڑکی کو بالکل ایگزیکٹلی پتہ لگ جاتا ہے کہ یار کیا ہونا ہے، سیکس کیا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اور اس کے سامنے ٹی وی پہ ڈرامہ آ رہا ہے اور وہ گرل فرینڈ کو ایسے گھما رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور وہ پتہ نہیں کیا کیا اسے آسمان پہ چڑھا دیے۔ اب وہ لڑکی جس کو 10-12 سال میں پتہ لگ گیا اور وہ 26-30 سال تک اس کو کنٹرول کرنا پڑا، اور کہیں پہ وہ ہلکی سی سلپ ہو گئی، کیونکہ وہ 12 سال میں تو اس کو پتہ لگ گیا نا، لیکن اب اس کی کوئی پین ہی نہیں فیل کر رہا کہ یار کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ اور یہ شریف لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں جن کے سامنے بیسیکلی ایسی ایگزامپلز آتی ہیں کہ ان کی دوستوں کے اتنے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور وہ ایسے کھلے عام بات کر رہی ہیں اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو یہاں پہ کہیں پہ بھی اس کا پین کسی نے فیل نہیں کیا۔ اسی طرح بہت سے لڑکے ہیں جو روتے ہیں، وہ نہیں حرام کام کرنا چاہتے، نہیں اس غلاظت میں جانا چاہتے، لیکن کیا کریں، اسے کسی نے کبھی پین ہی نہیں فیل کیا کہ یار بیچارے کو اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ باپ نے کہا نہیں پہلے کماؤ کماؤ کماؤ، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یار اچھا تم رہنے دو، تمہارا جب رزق لگنا ہے مجھے پتہ ہے، ابھی تمہارا نکاح کی ضرورت ہے، تمہارا نکاح کرنا۔ اس بیٹی کو کسی نے نہیں کہا کہ ہاں ابھی نکاح۔ یا تو آپ اپنے گھروں میں وہ ٹی وی، وہ جس نامحرم کو لے کے آ رہے ہیں وہ بند کر لیں، یا پھر ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کا تو پین فیل کریں نا یار، کہ کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ پھر جب وہ گزرتے ہیں، کچھ لو میرج کر لی انہوں نے، کورٹ میرج کر لی، یا پھر ان سے کوئی زنا سرزد ہو گیا یا کوئی اور اس طرح کی حرکت ہوگی، تو پھر روتے ہیں بیٹھ کے۔ پھر بھی ہم اپنے آپ پہ نہیں کرتے کہ یار کچھ نہ کچھ تو ایسا میں نے غلط کیا ہوگا کہ یہ ہو گیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو شریف لڑکیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ کمپیریٹیولی زیادہ سلپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، شریف لڑکوں کے کمپیریٹیولی زیادہ سلپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، بیکاز جس نے ساری دنیا دیکھی ہوتی ہے، جس کے بہت سارے افیئرز رہے ہوتے ہیں، جو بڑا ہر چیز کر چکی ہوتی ہے، اس کو تو ہر چیز کے پروٹیکشن کا بھی پتہ ہے، اس کو باہر جانے کا بھی پتہ ہے، اسے ہوٹلوں کا بھی پتہ ہے، اس کو گیسٹ ہاؤسز کا بھی پتہ ہے، اس کو لڑکے کو دیکھ کے بھی سمجھ آتی ہے کہ اس سے اتنے پیسے میں نے لینے ہیں۔ تو یہ تو ساری ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ماں باپ کا، کسی کا تو پین فیل کرو نا۔ اسی طرح پھر بچوں کو جب اتنا سیلفش بنایا جاتا ہے پیسوں کے پیچھے، تو پھر بچے کو بھی نہیں فیل ہوتا کہ یار میرا باپ کس طرح لے کے آ رہا ہوگا۔ جب بیوی اتنی جو ہے بدتمیزی کرتی ہے پیسوں کے پیچھے، تو وہ بچے سمجھتے ہیں شاید پیسہ ہی سب کچھ ہے، تو ہم نے کبھی کسی کا پین ہی نہیں فیل کیا۔ تو یہ پین ہمیں فیل کرنا چاہیے۔ اب میاں بیوی میں تھوڑی چپکلش ہو گئی یہ وہ، تو ساس سسر جو بھی لگائی بجھائی کرنے والے ہیں وہ فٹافٹ آ گئے، وہ لوگ ہر سارے آگے جو جنہوں نے کرنا تھا، غیبت کر دیتے ہیں ہم لوگوں کی، کہ یار ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ یار کسی کو اس کو پتہ لگے گا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ کسی فقیر کی پین نہیں فیل کی، کسی جو بیچارہ صبح صبح کوڑے کے اندر سے کھانا اٹھا کے کھا رہا ہوتا ہے اس کی پین نہیں فیل کی، کسی بیچاری کے ساتھ زیادتی ہو جائے، زنا ہو جائے، ہم نے اس کی پین فیل نہیں کی۔ کسی قبضہ گروپ نے آ کے، ایک بیچاری ماں بیٹی رہتے تھے ایک گھر میں، اور قبضہ گروپ نے آ کے ان کا سامان اٹھا کے باہر پھینکا اور ماں کو بھی نکال دیا اور اس کا سارا جہیز کا سامان بھی ختم، کسی کا پین نہیں فیل کیا ہم نے کبھی۔